مسیح میں میری عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 25 باب 14 سے 30 آیات تک۔ کنتاروں کی تمثیل، کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا۔ ایک کو 5 کنتار دیے اور دوسرے کو، تیسرے کو، اور ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جسے 5 کنتار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کما لیے۔ لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا کنتار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 کنتار ملے تھے وہ 5 کنتار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے مجھے 5 کنتار دیے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اور اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 کنتار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 کنتار مجھے دیے تھے، دیکھ میں نے 2 اور کنتار کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 کنتار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنتار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سست غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ پس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ پس اس سے یہ کنتار لے لو، اور جس کے پاس 10 کنتار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز ہو، خدا کی سوچوں اور انسان کی سوچوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح ہم انسان سوچتے ہیں خدا ہم سے مختلف سوچتا ہے۔ جو دنیا کے نزدیک کمزور ہوتے ہیں خدا ان کو ہی چنتا ہے تاکہ طاقتوروں کو راستہ دکھا سکے۔ یہی آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پالوس رسول کرنتیوں کے نام پہلے خط میں ہمیں بتاتے ہیں
کہ ابتدائی کلیسیا میں خدا نے اپنی خدمت کے لیے کوئی نمایاں خصوصیات رکھنے والے لوگوں کو نہیں چنا تھا، جو ہر لحاظ سے کمزور تھے، جن کو دنیا حقیر سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یسوع کے مشن کو پورا کیا اور خوشخبری کا پیغام دیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خدا نے ہر انسان کو اس کی لیاقت کے مطابق بہت ساری صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، بعض کو بہت زیادہ اور بعض کو کم۔ کیا ہم ان صلاحیتوں کو اور نعمتوں کو سچائی اور ایمانداری سے استعمال میں لاتے ہیں یا سستی کرتے ہیں؟ جس طرح آج کی تمثیل میں وہ غلام جو ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے مالک سے دیے ہوئے کنتاروں کو استعمال میں لاتے ہیں اور اتنے ہی اور کما لیتے ہیں اور ان کا مالک ان سے خوش ہوتا ہے، لیکن وہ غلام جو محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، ان کا مالک ان سے خوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم بھی جب خدا کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو ایمانداری سے استعمال کرتے ہیں تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔